اخبار کے ایک چھوٹے سے اشتہار نے اس کی پوری زندگی بدل دی، مگر اس تبدیلی کی قیمت اتنی بڑی ہو گئی کہ اماں جان کی آنکھوں کی چمک بھی آنسوں میں بدل جائے گی۔ یہ کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کومل جانے کا گھونٹ بھرتی اور اخبار کے صفحات پلٹتی۔ اس کی نگاہ اخبار پر جمی ہوئی تھی۔ اسے ایک نئی نوکری کی تلاش تھی۔ اماں جان نے اسے پریشان بیٹھا دیکھا تو کہنے لگے، مل جائے گی بیٹا نوکری، پریشان کیوں ہوتی ہو، اللہ پر توکل رکھو۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے ایسی بات کی۔ اماں جان بہت اداس ہوئے اور پریشان بھی، لیکن وہ خاموش رہیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ غربت انسان سے وہ باتیں بھی کہلوا دیتی ہے جو وہ اپنے دل سے کبھی کہنا نہیں چاہتا۔ گھر کا ماحول کئی مہینوں سے بدلا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کی ہر ذمہ داری اسے کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا، چھوٹی بہن کی تعلیم بھی جاری تھی، اور اماں جان بڑھاپے اور بیماری کے باعث زیادہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ گھر کا کرایہ، بجلی کے بل، 2 وقت کی روٹی اور بچوں کی ضروریات ہر مہینے ایک نئے امتحان کی صورت سامنے آ جاتی تھیں۔ وہ کئی جگہ ملازمت کر چکی تھی، مگر کہیں تنخواہ کم تھی، کہیں مالک کا رویہ اچھا نہیں تھا اور کہیں عزت محفوظ نہ تھی۔ اسی لیے اس نے پرانی نوکری چھوڑ دی تھی، مگر نئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس دن بھی وہ صبح سے اخبار میں اشتہارات تلاش کر رہی تھی۔ ہر اشتہار پر امید بنتی، مگر اگلے ہی سطر پڑھ کر امید ٹوٹ جاتی۔ کہیں تجربہ زیادہ مانگا جاتا تھا، کہیں بڑی ڈگری اور کہیں سفارش کی شرط ہوتی تھی۔ اس نے اخبار بند کیا اور گہرا سانس لیا، پھر اماں جان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولی، اماں، اگر اس بار بھی نوکری نہ ملی تو شاید ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے۔ اماں جان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا، مگر فوراً انہوں نے مسکرا کر کہا، اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے بیٹا، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں بے شمار طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر کب تک صرف امیدوں کے سہارے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت اس نے پھر اخبار اٹھایا اور آخری صفحے پر ایک اشتہار نظر آیا جس میں ایک بڑی کمپنی میں دفتر کے لیے ملازم درکار تھے۔ تنخواہ بھی اچھی تھی اور تعلیم بھی اس کے مطابق تھی۔ اس نے فوراً درخواست تیار کی اور اگلے ہی دن انٹرویو کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ رات بھر وہ سو نہ سکی، کبھی مستقبل کے خواب آنکھوں میں آتے، کبھی ناکامی کا خوف دل کو جکڑ لیتا۔ صبح فجر کے بعد اس نے نماز ادا کی، دعا مانگی اور اماں جان کے ہاتھ چوم کر روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ دل ہی دل میں اللہ سے آسانی مانگتی رہی۔ دفتر شہر کے ایک بڑے علاقے میں تھا، جہاں بلند و بالا عمارتیں اور قیمتی گاڑیاں دیکھ کر اسے اپنی غربت اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی۔ استقبالیہ پر بیٹھے شخص نے اس کا نام لکھا اور انتظار گاہ میں بٹھا دیا۔ وہاں اس جیسے کئی امیدوار بیٹھے تھے، کچھ بڑے بڑے اداروں سے پڑے ہوئے تھے، کچھ کے ہاتھ میں سفارش کے کاغذ تھے۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ کافی دیر بعد اس کا نمبر آیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے 3 افراد بیٹھے تھے جنہوں نے اس سے تعلیم، تجربے اور گھریلو حالات کے بارے میں سوالات کیے۔ اس نے ہر سوال کا سادہ مگر سچا جواب دیا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد ایک بزرگ افسر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری باتوں میں سچائی ہے، ہم تمہیں جلد اطلاع دیں گے۔ وہ شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی، مگر اس کے دل میں امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ گھر پہنچی تو اماں جان دروازے پر ہی کھڑی ملیں۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، ابھی کچھ معلوم نہیں، چند دن بعد جواب آئے گا۔ اماں جان نے اسے گلے لگا لیا
اور کہا دعا کرو اللہ بہتر کرے گا۔ اگلے 3 دن اس پر بہت بھاری گزرے۔ ہر دروازے کی دستک پر وہ چونک جاتی، ہر فون کی گھنٹی پر دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ چوتھے دن دوپہر کے وقت ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مبارک ہو، آپ منتخب ہو گئی ہیں، آپ کل سے ملازمت شروع کر سکتی ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے بار بار اللہ کا شکر ادا کیا اور دوڑ کر اماں جان کو یہ خوشخبری سنائی۔ اماں جان نے سجدہ شکر ادا کیا اور دونوں ماں بیٹی خوشی کے آنسو بہاتی رہیں، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ نوکری صرف خوشیوں کا دروازہ نہیں بلکہ ایک ایسے امتحان کی ابتدا بھی ہے جو ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگلے ہی دن وہ وقت سے پہلے دفتر پہنچ گئی۔ اس نے دل میں بے شمار امیدیں سجا رکھی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اماں جان کو دوائی وقت پر ملے گی، بھائی اپنی پڑھائی مکمل کرے گا اور بہن کے مستقبل کی فکر بھی کم ہو جائے گی۔ دفتر میں اس کا پہلا دن اچھا گزرا۔ سب لوگ مصروف تھے اور اسے مختلف فائلوں کا کام سمجھایا گیا۔ وہ پوری محنت اور ایمانداری سے اپنا کام کرتی رہی۔ چند ہی دنوں میں اس کی محنت سب کی نظروں میں آنے لگی۔ کمپنی کے کئی پرانے ملازمین حیران تھے کہ ایک نئی لڑکی اتنے ذمہ داری سے کام کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے افسر بھی اس کی تعریف کرنے لگے، مگر جہاں تعریف ہوتی ہے وہاں حسد بھی جنم لیتا ہے۔ دفتر میں ایک شخص ایسا بھی تھا جسے اس کی کامیابی پسند نہ آئی۔ وہ ہر وقت اس کی غلطی تلاش کرنے کی کوشش کرتا، مگر اسے کوئی موقع نہ ملتا۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر ایک اہم فائل تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوری رات جاگ کر وہ کام مکمل کیا۔ اگلے دن جب فائل پیش کی گئی تو مالک بہت خوش ہوا اور اس نے سب کے سامنے اس کی تعریف کی۔ یہی بات کچھ لوگوں کو اور زیادہ ناگوار گزری۔ انہوں نے اس کے خلاف سازش تیار کرنا شروع کر دی۔ چند دن بعد کمپنی کی ایک بہت اہم فائل اچانک غائب ہو گئی۔ پورے دفتر میں ہنگامہ مچ گیا۔ ہر شخص ایک دوسرے پر شک کر رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے چپکے سے وہ فائل اس کی میز کی دراز میں رکھ دی۔ جب تلاشی لی گئی تو فائل وہیں سے برآمد ہوئی۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ حیرت سے کبھی فائل کو دیکھتی اور کبھی لوگوں کے چہروں کو۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ اس نے بار بار کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ مالک سخت ناراض ہوا اور اس سے وضاحت طلب کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر حالات اس کے خلاف تھے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو اماں جان نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ اس نے ساری بات بتائی تو اماں جان خاموش ہو گئیں۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر تم سچی ہو تو اللہ تمہاری سچائی ضرور ظاہر کرے گا۔ پوری رات وہ روتی رہی۔ اسے اپنی محنت، اپنی عزت اور اپنے خواب سب بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اگلے دن وہ دوبارہ دفتر گئی اور مالک سے ایک اور موقع مانگا کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ مالک نے صرف 3 دن کی مہلت دی۔ اس نے دفتر کے ہر کونے پر، رجسٹر اور ہر ملازم کی بات پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے ایک چھوٹی سی بات یاد آئی کہ جس دن فائل غائب ہوئی تھی ایک ملازم اس کی میز کے قریب کافی دیر کھڑا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمپنی کے پرانے ریکارڈ دیکھنے لگی۔ اسی دوران اسے ایک ایسی رسید ملی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہی شخص پہلے بھی کمپنی کے اہم کاغذات غائب کر چکا تھا، مگر ہر بار کسی اور پر الزام لگ جاتا تھا۔ اس نے تمام ثبوت جمع کیے اور مالک کے سامنے رکھ دیے۔ مالک نے فوراً تحقیقات کرائیں تو حقیقت سامنے آ گئی۔ سازش کرنے والے نے آخر کار اپنا جرم قبول کر لیا۔ پورے دفتر میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ شرمندہ تھے۔ مالک نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ تم نے نہ صرف اپنی ایمانداری ثابت کی بلکہ ہماری کمپنی کو بھی ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ دکھ کے نہیں بلکہ اللہ کے انصاف پر یقین کے آنسو تھے۔
وہ گھر واپس پہنچی تو اماں جان نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ لیا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، مگر انہیں ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا ہے، کیونکہ اسی دن کمپنی کے مالک نے اسے ایک ایسی ذمہ داری دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جو اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ کمپنی کے مالک نے اگلے ہی دن اسے اپنے دفتر میں بلا کر بتایا کہ وہ اسے ایک نئی شاخ کی نگرانی کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ ایمانداری اور محنت آج بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ یہ خبر سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، مگر اس نے فوراً کہا کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میری عزت واپس مل گئی۔ مالک اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، عزت خریدی نہیں جاتی بلکہ کردار سے کمائی جاتی ہے۔ اس دن وہ جب گھر واپس پہنچی تو اماں جان دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے ساری بات سنائی تو اماں جان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، میں نے ہمیشہ تم سے یہی کہا تھا کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ وقت گزرتا گیا، اس کی تنخواہ بڑھ گئی، گھر کے حالات سنبھلنے لگے۔ سب سے پہلے اس نے اماں جان کا مکمل علاج کروایا، پھر چھوٹے بھائی کی تعلیم کا خرچ اٹھایا اور بہن کو بھی اچھی تعلیم دلوائی۔ کچھ عرصے بعد بھائی نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اچھی ملازمت حاصل کر لی۔ بہن بھی اپنے خواب پورے کرنے لگی۔ اب اس گھر میں جہاں کبھی فاقوں کی فکر رہتی تھی، وہاں سکون اور اطمینان نے جگہ بنا لی، مگر اس نے کبھی اپنی ماضی کو نہیں بھلایا۔ وہ ہر مہینے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے الگ رکھتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھوک اور بے بسی کیا ہوتی ہے۔ ایک دن دفتر سے واپسی پر اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بس اسٹاپ پر ہاتھ میں اخبار لیے بالکل اسی طرح نوکری کے اشتہار دیکھ رہی تھی جیسے کبھی وہ خود دیکھا کرتی تھی۔ اس نے گاڑی رکوائی، اس لڑکی سے بات کی اور اس کے حالات معلوم کیے تو اسے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ وہ لڑکی بھی اپنے بیمار والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کی واحد امید تھی۔ اس نے اسی وقت اسے اپنی کمپنی میں انٹرویو کا موقع دلوا دیا۔ چند دن بعد وہ لڑکی بھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ شاید اللہ نے اس کے کامیاب ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کر سکے۔ کئی سال گزر گئے۔ اماں جان ایک دن اس کے پاس بیٹھیں اور مسکراتے ہوئے بولیں، مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب تم اخبار کے صفحات پلٹتے ہوئے مایوس بیٹھی تھیں اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اللہ پر توکل رکھو۔ اس نے اماں جان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا، اگر اس دن آپ مجھے صبر نہ سکھاتیں تو شاید میں راستہ ہی چھوڑ دیتی۔ اماں جان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا، بیٹا، انسان کی قسمت اس وقت بدلتی ہے جب وہ مشکل وقت میں بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑتا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی شادی ایک نیک سیرت اور با اخلاق انسان سے ہو گئی جس نے اس کی محنت اور کردار کی ہمیشہ قدر کی۔ اس نے شادی کے بعد بھی اپنی ملازمت جاری رکھی اور غریب بچوں کی تعلیم کے لیے ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں ضرورت مند لڑکیوں کو مفت تعلیم اور روزگار سکھایا جاتا تھا۔ لوگ دور دور سے اس کی مثال دیتے اور کہتے کہ جس لڑکی نے کبھی اخبار میں نوکری تلاش کی تھی آج وہ دوسروں کو روزگار دے رہی ہے۔ اس نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ کامیابی دولت سے نہیں بلکہ صبر، ایمانداری، محنت اور اللہ پر کامل بھروسے سے ملتی ہے، اور یہی وہ سبق تھا جو اسے اماں جان نے اپنی دعاؤں اور تربیت سے سکھایا تھا۔ اسی لیے اس کی زندگی ہر اس انسان کے لیے امید کی کرن بن گئی جو مشکلات میں گھرا ہوا تھا، کیونکہ اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سچی محنت اور اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے ایک نہ ایک دن روشنی ضرور طلوع ہوتی ہے۔